الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في مقام آخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہزارہ احسان و کرم ہے ہم پر کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا اور محمد عربی علیہ السلام کا امتی ہمیں بنایا ہے۔ میرے عزیزوں، ملت اسلامیہ کی ایک تاریخ رہی ہے اور یہ تاریخ دنیا نے دیکھی کہ کس طرح محمد عربی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نمودار ہوئے، آپ کو بعثت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد کس طرح آپ نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ایک مشن امت کو سونپا، ایک کام امت کے سپرد کیا جس کو اپنے زمانے میں صحابہ نے انجام دیا، ان کے بعد تابعین نے انجام دیا، تبع تابعین نے انجام دیا، اور ہمارے اسلاف وہ کام کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نظر ڈالی جائے اسلامی تاریخ پر، مسلمانوں کی تاریخ پر، تو پھر چاہے وہ دور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا رہا ہو، یا حضرت عمر فاروق کی خلافت کا رہا ہو، یا حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا دور رہا ہو، یا پھر وہ دور حضرت معاویہ کا رہا ہو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا رہا ہو، کسی بھی اس انسان کا دور جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا، ان کے ادوار میں، ان کے زمانے میں جو صورتحال مسلمانوں کی رہی اور پوری دنیا کی رہی، ایک پرامن ماحول رہا اور مسلمان صحیح کام کرتے ہوئے اپنا زندگی اپنی صحیح اعمال کے مطابق گزارتے رہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا جانتی ہے ان کے دور میں دنیا پرامن رہی، اور اس کے بعد جہاں پر کوئی جرائم نہیں تھے، کوئی کرپشن نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور کوئی مصیبتیں اس دور میں نہیں تھیں، اور حالات آتے تھے ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا اور ان سے جو ہے اسی وقت نپٹارہ کیا جاتا تھا، اور ان کے حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جاتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے ایک اصول سنایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت کرو، چاہے وہ پھر خلفائے راشدین ہوں یا بعد کے ادوار میں دوسرے بادشاہ اسلامی حکمراں رہے ہوں، یا اس کے بعد پھر علماء رہے ہوں، اسلاف رہے ہوں،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں پھنستے ہو، اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اگر آپس میں کوئی جو ہے اختلاف ہوتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تمہیں رجوع کرنا ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کی طرف، یا اللہ کی تعلیمات کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تمہیں میرے بعد میری سنتوں پر، میرے صحابہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ لیکن حالات بدلتے رہے، وقت گزرتا رہا، ایام گزرتے رہے، اور ہوتے ہوتے ہم آج اس 21ویں صدی میں پہنچے، اور ایک عرصے سے ہم دنیا کے حالات کی خرابی کا موازنہ کر رہے ہیں، ہم معائنہ کر رہے ہیں، ہم موازنہ کرتے ہیں ہمارے ماضی سے اس دور کا، اور ہم معائنہ کرتے ہیں اس ادوار کی پریشانیوں کا، اس دور کی مصیبتوں کا، اور ہماری پسماندگی کا، اور فسادات کا، کرپشن کا۔ یاد رکھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے تھے وہ ایک تاریک دور تھا، بہت زیادہ مظالم کا دور تھا، وحشت و بربریت پھیلی ہوئی تھی، انسان کا دشمن تھا، انسانوں کا تحفظ نہیں تھا، کوئی شہری محفوظ نہیں تھا، کوئی عام انسان محفوظ نہیں تھا، بادشاہ خون کے پیاسے تھے، حکمراں خون کے پیاسے تھے، انسانوں کو آگ کی بھٹیوں میں جھلسایا جا رہا تھا، انسانوں کے جھلستے ہوئے اجسام میں رات کی عیاشیوں کی مجلسیں منعقد کی جا رہی تھی۔ اس دور میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو کے رہے گا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہونا ہے۔ ایسی صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور آپ ایک بہترین تہذیب، ایک شاندار دین، ایک فطری دین، ایک طبعی دین لے کر اس دنیا میں آئے اور انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ 3 سال تک آپ کی دعوت خفیہ چلتی رہی مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد پھر علی الاعلان صفا کی پہاڑی سے آپ نے پوری دنیا کے سامنے اس کا اعلان فرمایا اور سارے انسانوں کو حق کی طرف دعوت دی۔ یہ کام نبی پاک علیہ السلام نے جس دور میں کیا وہ بہت زیادہ مظالم کا اور تاریکیوں کا دور تھا۔ حالات بدلتے رہے، وقت گزرتا رہا، ترقیاں وجود میں آتی رہیں، اور حکمراں بدلتے رہے، یہاں تک کہ ہم اس 21ویں صدی میں پہنچے جس کو اعلیٰ ترین ترقی یافتہ دور تسلیم کیا گیا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آج انسانیت محفوظ ہے؟ کیا سویلینز محفوظ ہیں؟ کیا شہری محفوظ ہیں؟ انسان سے وحشت رکھتا ہے، انسان سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، انسان سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، انسان دشمن ہے انسان کا، دوبارہ مظالم ہو رہے ہیں، دوبارہ زمین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے تھا، ان کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے برائی کو ختم کیا، فساد کو ختم کیا، بگاڑ کو ختم کیا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے، آپ کے غلاموں نے، آپ کی تعلیمات کو ماننے والوں نے، آپ کے طرز زندگی پر عمل کرنے والوں نے یہ کام اپنے اپنے زمانے میں کیا، تو پھر ذمہ داری مسلمانوں کی اس دور میں تھی کہ فساد کو ختم کرتے، بگاڑ کو ختم کرتے، اور اگر کہیں کرائم ہو رہے تھے، جرائم ہو رہے تھے تو ان کو ختم کرنے میں تعاون کرتے۔ لیکن افسوس صد افسوس، صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ہم اپنے اختلافات میں منغمس ہو کر رہ گئے، اختلافات ہمارے مابین پیدا ہو گئے، اور پھر قرآن کی زبان میں ہماری صورتحال وہی ہو گئی جو قرآن نے بیان کی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
کہ دل بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں بصیرت سے خالی ہیں، حقانیت کو نہیں سمجھتے، کان تو ہیں لیکن دل کے کان بند ہیں، ہم حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم اپنی معمولاتی روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المسلمون كجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، پورے مسلمان ایک جسم کی طرح، ایک فرد واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کو، اور جو حال ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اور انسان پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر قرآن کی طرف رجوع کریے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ کسی کی سازشوں سے، کسی کی پلاننگ سے، اور کسی کے منصوبوں سے یہ پریشانیاں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ انسانیت پریشان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ بارش روک لی گئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ بارش نہیں ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ، اگر میری بدعمالیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، اور میری وجہ سے اگر امت پریشان ہے تو پھر آپ سزا مجھے دیجئے، امت کو مت دیجئے۔ لیکن آج جائزہ ہمیں اپنا لینا ہے، جائزہ ہمیں اپنے آپ کا لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ ہمیں جائزہ اپنی اصلاح کا لینا ہے۔ اس وقت ایک عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اسی آیت میں جو میں 2 بار پڑھ چکا ہوں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کے آگے فرمایا گیا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کو ہوشیار کر دیا جائے، ان کو جھنجھوڑ دیا جائے، ان کو بیدار کر دیا جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ کبھی اس کے مظاہرے افغانستان میں ہوں، کبھی اس کے مظاہرے میانمار اور برما میں ہوں، کبھی اس کے مظاہرے نیوزی لینڈ میں ہوں، کبھی اس کے مظاہرے فلسطین میں ہوں۔ پریشانیاں مختلف طور میں، مختلف طریقوں سے سامنے آئے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ امت مسلمہ اپنے آپ کو بیدار کر لے اور عملی طور پر میدان میں آ جائے اور اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے۔ یاد رکھ لیجئے کتنے جمعوں میں، جلسوں میں، اس کے بعد اخبارات میں تقریریں ہوتی ہیں، تحریریں لکھی جاتی ہیں، وعظ کیے جاتے ہیں، اور جذباتی بیان کیے جاتے ہیں، اور جھنجھوڑنے والے بیانات کیے جاتے ہیں، نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے، لیکن یہ بیانات کہاں تک محدود رہتے ہیں؟ یہ بیانات محدود رہتے ہیں مسجدوں تک، جلسہ گاہوں تک۔ یہ عملی زندگیوں میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان بیانات سے عملی تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کے بلبوتے پر زندگی گزارنا ہے، اور محمد عربی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ادوار سے اپنا تعارف کرانا ہے۔ یہ زندہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا کام یہ ہے کہ ہر دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے، ہر دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرے، ہر زمانے میں نبی کے اخلاق دنیا کے سامنے پیش کرے۔ دنیا گرویدہ ہو جائے گی، لیکن ہم بات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اور امت کے حالات پر ہم فکر اپنی ظاہر کرتے ہیں، لیکن تبدیلی اپنے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔
آج سے یاد رکھ لیجئے، طے کر لیجئے کہ تبدیلی ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات سدھریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا تباہی سے بچے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت امن محسوس کرے، سلامتی محسوس کرے، تو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی ذات سے ابتدا کیجئے، اعمال کی درستگی کی ابتدا کیجئے، اپنے گھروں میں شریعت اسلامیہ کو نافذ کیجئے۔ ہم کسی کے کہنے پر، کسی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنے پر، یا قرآن کے بارے میں کچھ کہنے پر، یا حدیث کے بارے میں، یا اسلام کے بارے میں کچھ کہنے پر ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم قرآن پاک کو چھوڑتے ہیں، ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں ہم سنتوں کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں ہم پردے کا، شریعت کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں تکلیف ہم سے نہیں ہوتی ہے، تکلیف غیروں کے عمل سے ہوتی ہے۔ تکلیف اپنے عمل سے جس دن ہوگی اور اصلاح اپنی خود مقصود ہوگی، امت میں تبدیلی پیدا ہو کر رہے گی، اور ضرورت ہے اس وقت، انسانیت کو ضرورت ہے مسلمانوں کی۔ اور یہ مت سمجھا جائے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے انسان، سارے مسلمان، چاہے پھر وہ بزنس مین ہوں، ورکرز ہوں، امپلائیز ہوں، یا پھر پروفیسرز ہوں، انجینئرز ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، سائنٹسٹ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان خود کو سمجھتا ہے تو پھر وہ قرآن کی اس آیت کا مخاطب ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آپ اپنی تجارت کے ذریعے دعوت کو پھیلائیے، اپنے معاملات کے ذریعے پھیلائیے، اپنی عادت کو کے ذریعے پھیلائیے۔ ہم معاملے کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک داعی ہیں، ہمارا کام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، پوری تاریخ صحابہ کی موجود ہے، اس کے بعد کے جتنے حکمراں گزرے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز، صلاح الدین ایوبی، اور قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر، اتنے بادشاہ گزرے، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اخلاق کے دم پر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے بنی آدم کو، سارے انسانوں کو عزت بخشی ہے، ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ انسانوں میں بھید بھاؤ ہے، لوگ ایک دوسرے میں تفریق کرتے ہیں۔ آپ نے انسان کو انسان کا اکرام کرنا سکھایا، انسان کو انسان کی عزت کرنا سکھایا، اور قرآن نے اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سارے انسان برابر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں صرف صحابہ نہیں تھے، صرف مسلمان نہیں تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے خاندان والے نہیں تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، عقبہ بھی تھا، کتنے نام آپ لیتے چلے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالنے والے بھی تھے، آپ پر کچرا پھینکنے والے بھی تھے، آپ کو تکلیف دینے والے بھی تھے، آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے والے بھی تھے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پر بھی اس وقت صرف آپ ہی انصار و مہاجرین نہیں تھے، بلکہ یہود تھے، غیر مسلم تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، سارے لوگ تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے ایک خطے میں، ایک علاقے میں، یا ایک صوبے میں، ایک محلے میں محدود ہو کر کام نہیں کیا، انسانوں کے بیچ میں رہ کر بتایا کہ نبی کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، مسلمان کس طرح ہونے چاہیے، ان کے اخلاق کتنے بلند ہونے چاہیے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے معاملات کس طرح کتنے صحیح ہونے چاہیے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے سارے انسانوں کے بیچ میں رہ کر بتایا۔ آج اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آزادی کا واقعہ پیش آیا اور انگریزوں سے الحمدللہ یہ ملک آزاد ہوا، اس کے بعد پھر ہمارے اسلاف اس ملک میں رہے، اور
دنیا گواہ ہے، جو سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، عقل مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حالات کتنے بہتر ہوئے اور کیسے بھائی چارے کا ماحول ملک میں قائم تھا، لیکن نظر لگ گئی اور کچھ بگاڑ پیدا کرنے والوں نے نہیں چاہا کہ انسانیت محفوظ رہے اور امن قائم رہے۔ لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سفر میں، حضر میں، معاملات میں، عادات میں، ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ ہم فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا کسی سوشل نیٹ ورک پر یا پھر تقریروں میں، جلسوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی مجلسوں میں صرف تذکرے نہ کریں، بلکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تیار ہو جائیے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کے لیے، اور یہ طے کر لیجئے کہ اسی دن سے تبدیلی اپنے اندر لانا ہے، اپنے نفس کے اندر تبدیلی لانا ہے، اپنے گھر کے اندر تبدیلی لانا ہے، ورنہ یاد رکھ لیجئے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا، جس کی نقل کرے گا، جس کے فیشن کے پیچھے بھاگے گا، فہو منہم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ ہم فالو کریں یہودیوں کے فیشن کو، عیسائیوں کے فیشن کو، یاد رکھ لیجئے عیسائی مشنریز ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں کہ مسلمان اپنی تہذیب چھوڑ دیں، اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر اسلامی تہذیب نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کا بقا اور تحفظ نہیں ہے، مسلمان پھر باقی نہیں رہ جائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی پہچان ان کی تہذیب سے، ان کو پہچانا ان کے اخلاق سے جاتا رہا ہے، ہر دور میں مسلمانوں کو پہچانا جاتا رہا ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، لیکن آج ہم اسے چھوڑ کر دوسرے فیشن کو اختیار کر لیں، ہم اسے چھوڑ کر اپنی داڑیاں ان کے مطابق بنائیں، اپنے لباس ان کے مطابق بنائیں، اپنے چہرے اور اپنے اجسام، اپنے جسم ان کے فیشن کے مطابق ڈھالیں، یہ تباہی اور بربادی کی بات ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن صاف اعلان کرتا ہے اگر تم ان کی طرف جاتے ہو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر انہی میں سے ہو، پھر تمہارا شمار انہی میں کیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ تبدیلی اپنے اندر لائی جائے اور عملی زندگی کا ثبوت دیا جائے، اپنے اندر عملی بیداری پیدا کی جائے اور قرآن پاک کو، احادیث کو سمجھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے، اس لیے کہ انسانیت کی تبدیلی کوئی اور نہیں لا سکتا سوائے امت اسلامیہ کے، لیکن اس امت کو ضروری ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، جماعتوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں نہیں بٹا جائے، اور ثبوت دیا جائے بیداری کا، اور تعارف اپنے عمل سے کرایا جائے کہ ہم محمد عربی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ بہترین اخلاق کا آپ ثبوت دیجئے، آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، میں نے دیکھا ہے، موقع ملا ہے 2-4 مرتبہ انگریزوں سے ملاقات کرنے کا، میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ اخلاق وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو مسلمانوں کو پیش کرنا چاہیے تھا، اس طرح وہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ سے سالوں کی ان سے تعلقات اور دوستی رہی ہو۔ یہ وہ اخلاق کا نمونہ ہے جو محمد عربی علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ ایک واقعہ سنا کہ میں بات ختم کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے شروع کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مکہ مکرمہ تشریف لائے، انہیں معلوم ہوا کہ ایک نبی آئے ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو وہ رہتے تھے کسی بستی میں، وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ آئے اور دن بھر وہاں تلاش کرتے رہے، لیکن کسی سے پوچھا نہیں چونکہ معاملہ نیا نیا تھا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوا تو وہ بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر لیٹ گئے، مسافر تھے، کوئی ان کا شناسہ اور جاننے والا مکہ مکرمہ میں نہیں تھا۔ حضرت علی ادھر سے گزر رہے تھے، حضرت علی نے ان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، چلیے میرے ساتھ میرے گھر پہ آرام کر لیجئے، مہمان ان کو بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے،
ان کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ایک بہترین مثال ہے۔ وہ حضرت علی انہیں لے کر چلے گئے، ان کے درمیان کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، دونوں نے راستے بھر کوئی بات نہیں کی۔ حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، جو اکرام کیا، رات میں ٹھہرایا۔ حضرت ابو ذر غفاری اگلے دن پھر اپنے مشن پر نکل گئے، نبی کی تلاش میں نکل گئے۔ حضرت علی سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے، بہرحال حضرت ابو ذر غفاری کو آخر میں تیسرے دن حضرت علی لے کر گئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ واقعہ ہے۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہر انسان کا اکرام کریں، چاہے آپ کا تعارف ہو چاہے نہ ہو، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر انسان کا اکرام کیجیے۔ اسی وقت پھر اسلام پھیلے گا اور لوگ اس سے متعارف ہوں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ اخلاقیات صرف اسلام میں مل سکتے ہیں اور یہ بہترین زندگی صرف مسلمانوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ لیکن نافذ کرنا پڑے گا اس کو اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے درمیان سے، اپنے نوجوانوں سے۔ کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ اگر آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ بڑے ہیں، تو پھر آپ اس کے جو ہے ذمہ دار ہیں، آپ اس کے قائد ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور آپ سے سوال کیا جائے گا آپ نے اپنے ماتحتوں کی اسلامی تربیت کیوں نہیں کی؟ آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی احادیث سے متعارف کراتے؟ یہ سوال کیا جائے گا، حدیث مبارکہ موجود ہے اور شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن مجھے بس یہ بات کہنی ہے کہ یاد رکھ لیجئے کہ صرف جمعے میں مسجد بھر جانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف تقریروں کے سن لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف ایک مہینہ رمضان میں عبادت کر لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پوری طرح عملی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا اور صحابہ اکرام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ حضرت حسنین کی زندگی کو مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کو اپنی عملی زندگی بنانا ہوگا۔ تبدیلی اسی طرح ممکن ہے، اپنی زندگی میں سنتوں کو داخل کرنا ہوگا، یہودی فیشن اور مغربی تہذیب کو لات مارنا ہوگی، اس کو چھوڑنا ہوگا اور اختیار کرنا ہوگا محمد عربی علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کے لائے ہوئے طریقے کو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو، ان کی سنتوں کو۔ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی جو اس کے مطابق گزارے گا، اسلام پر زندگی گزارے گا، اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہوگا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اس کے علاوہ کسی اور دین میں رغبت رکھے گا، کسی اور تہذیب کو فالو کرے گا، کسی اور فیشن کی اتباع کرے گا، فلن يقبل منه، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی اور خسارہ اسی کا ہوگا، نقصان اسی کا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، بار بار تاکید سے کہہ رہا ہوں، خوب یاد رکھ لیجئے، طے کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، عملی زندگی اپنے اندر لانا ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف بڑھنا ہے اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور عبادات کی طرف صحیح ڈھنگ سے توجہ دینا ہے۔ صرف ہفتے میں ایک دن یا سال میں ایک مہینہ عبادت نہیں کرنا، بلکہ 5 وقتہ ہر وقت عبادت کرنا ہے اور اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہمیں جواب دینا ہے اور ہم اس کی نگرانی میں ہیں اور ہمیں اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے اور انسانیت کو اس سے متعارف کرانا ہے اور فساد کو ختم کرنا ہے۔ تبدیلی اسی وقت ممکن ہوگی۔ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خدا کا قانون ہے، اس کا اعلان ہے کہ فسادات ظاہر ہوں گے تاکہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو کر لعلہم یرجعون، راہ راست پر لوٹ جائیں۔ اب خود طے کر لیجئے، اگر ابھی بھی عملی زندگی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوں، پریشانیاں اور بھی زیادہ بڑھیں۔ اسی لیے وقت ہے بیداری کا اور تبدیلی کا اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کر بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔